بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ویورز، قبض کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ قبض کو اگر آپ یوں کہہ لیں کہ یہ الامراض ہے، یعنی کہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ آج میں آپ کو ایک بہت آسان فارمولہ بتاؤں گا، اس کے استعمال سے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو شفا ملے گی، قبض بھی ختم ہوگی، معدہ بھی صاف ہوگا، پیٹ کی جو معدے کی گندگی ہے وہ بھی انشاءاللہ صاف ہو جائے گی۔ قبض کی وجہ سے بہت سے مسائل جنم لیتے ہیں، جیسے کہ بواسیر ہو گئی، نسور ہو گیا، بگندر ہو گیا، فسچولا ہو گیا۔ ایسے مسائل بن جاتے ہیں، کھایا پیا ہضم نہیں ہوتا، بوجھل سی رہتی ہے، اور جسم میں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی طاقت نہیں رہتی۔ ایسے افراد کے لیے میں ایک بہت زبردست نسخہ لے کر آیا ہوں۔ یہ آسانی کے ساتھ نسخہ آپ تیار کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ پر یہ آپ کو مل جائے گا۔ کرنا کچھ یوں ہے کہ ناظرین، آپ نے لینی ہے 10 گرام کلونجی، 10 گرام کلونجی، 50 گرام سونف، 50 گرام سونف۔ سونف کو اپنے توے پر ہلکا سا براؤن کر کے باریک پیس لینا ہے، اور کلونجی کو بھی باریک پیس لیں۔ اور اس میں ناظرین آپ نے 250 گرام یعنی کہ 1 پاؤ گلقند۔ گلقند بہت ہی زبردست چیز ہے، ذائقہ دار چیز ہے گلقند، یعنی کہ 1 پاؤ آپ نے گلقند لینی ہے۔ سونف کو توے پر براؤن کر کے باریک پیس لینا، اور اسی میں آپ نے 10 گرام یعنی کہ 1 تولہ کلونجی ڈال کر وہ بھی باریک پیس لینی ہے، کلونجی سیاہ دانہ۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، سوائے موت کے ہر بیماری کی اس میں شفا ہے۔ تینوں چیزوں کو ناظرین آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے، اور اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو محفوظ کر لیں۔ کوشش کریں کہ شیشے کا کوئی جار وغیرہ ہو، اس میں ڈال کر اس کو محفوظ کر لیں۔ خشک جگہ پر رکھ لیں، سایہ میں۔ فریج وغیرہ میں اس کو رکھنا نہیں ہے، یعنی کہ فریج کے باہر ہی رکھیں، فریج میں نہ رکھیں، یعنی کہ فریز نہ کریں اس کو۔ بہت ذائقہ دار چیز بنتی ہے۔ اس کو استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے پرہیز بھی کرنا ہے، کیونکہ پرہیز کہہ سکتے کہ آدھے مرض کا علاج ہوتا ہے۔ کافی دوستوں کو، کافی ویورز کو، بچے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، عورتیں ہو گئیں، وہ چٹپٹے کھانے کھاتے ہیں، مرچ مسالہ دار پکوڑے سموسے ہو گئے، ایسی چیزیں کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ کولڈ ڈرنک ہو گیا، ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور فل پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ کھانا جب بھی کھانا ہے تھوڑی سی بھوک رکھ کر کھانا کھانا ہے، اور کھانے سے گھنٹہ پہلے پانی پیا کریں یا گھنٹہ بعد پیا کریں۔ کوشش کریں کہ تازہ یا نیم گرم پانی استعمال کریں، اور دن میں کم از کم آپ 20 سے 25 گلاس پانی لازمی پیا کریں۔ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1 بڑا چمچ کھانے والا وہ رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد کھا لینا ہے۔ اوپر سے 1 کپ نیم گرم دودھ کا پی لیں یا پانی پی لیں۔ کوشش کریں کہ دودھ پی لیں تو بہتر ہے، اور آپ نے سو جانا ہے، یعنی کہ چہل قدمی نہیں کرنی، سو جائیں۔ صبح کو انشاءاللہ کھل کر پخانا بھی آئے گا، قبض بھی ختم ہوگی، معدہ کی خشکی بھی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ جو طبیعت میں کہہ سکتے کہ بوجھل پن سا رہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا، کیونکہ اس کے استعمال سے آپ کے جو اندرونی جو مسائل وہ بھی کور ہوں گے، قبض کی وجہ سے جو پیدا ہو رہے ہیں۔ کافی دوستوں کو یہ بھی مسئلے ہیں، مجھے میسیج بھی کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ ہمارا وضو نہیں رہتا، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، مشکل سے ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ قبض ہوتی ہے، گیس بنتی ہے، بدبودار جو ہے اخراج وہ خارج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان افراد کے لیے بھی یہ نہایت زبردست نسخہ ہے، اس کو آپ پرہیز کر کے استعمال کریں جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کو شفا ملے گی۔ شفا دینے والی وہی ذات ہے۔ دعا کر کے، یقین کے ساتھ دعا کر کے اس نسخہ کو استعمال کریں اور قبض سے جان چھڑائیں۔ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، توبہ استغفار کیا کریں۔
इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और आखिरत में भी। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को लाजमी लाइक कर लें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली अच्छी अच्छी मालूमात नुस्खाजात आसानी के साथ मिलते रहें। और व्यूअर्स आप वीडियो को लाजमी शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। ये एक सदका जारिया है। व्हाट्सएप पर शेयर करें, ईमो पर शेयर करें, सोशल मीडिया पर लाजमी शेयर करें, एक सदका जारिया है। शुक्रिया तो नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं दोबारा बहुत ही ज़बरदस्त से नुस्खे के साथ। इसी के साथ हकीम शाहिद इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। फ़ी इमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।